السلام علیکم سحر صاحب. دراصل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شب معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. آپ نے جو سوال کیا یہی سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کیا تھا. کیا معراج کی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا تھا؟ جو آپ کو صحیح بخاری کی 4855 حدیث میں پوری وضاحت ملے گی کہ حضرت امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا. حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ بہتان لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ نہیں ہے جو اللہ کا ادراک کر سکتی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 181، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو قیامت کے دن سب سے بڑی جو نعمت عطا کرے گا وہ اپنا دیدار. جنتی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا، لیکن اتنا سکون، اتنا مزہ، اتنا لطف کسی نعمت میں نہیں ملے گا جو اللہ کی دیدار میں ملے گا. کیونکہ سورۃ الملک بھی ہمیں کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. وہ اجر کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دیدار. اور جو اب یہ کہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے، تو ایک تو یہ اس حدیث سے جو صحیح بخاری کی حدیث 4855 کی ہے اس حدیث کے لحاظ سے وہ اللہ پہ بہتان لگاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ جو ہمیں کل سب سے بڑی نعمت سے نوازے گا، اپنا دیدار دے گا، جو یہ کہے گا کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار دیا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر وہ کون سی نعمت ہے جو کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جائے گی؟ یہی تو سب سے بڑی نعمت اللہ کل جنتیوں کو دے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ نعمت دی گئی تو پھر کل کیا قیامت کے دن جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پھر کون سی نعمت عطا کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی آنکھ سے، جس میں امام حجر عسقلانی، امام نووی، بہت سارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا، نہ کہ سر کی آنکھ سے. سر کی آنکھ سے کل اللہ سب کو اپنا دیدار کرائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت اپنی سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھے گا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی عقیدہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی عقیدہ تھا. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ممبروں پہ چڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل 50,000 فرشتے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، حضور کو اٹھانے، حضور کو جگانے، جو کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ جبریل 50,000 فرشتوں کے ساتھ آیا تھا. انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، انہوں نے دین کو ایک معمولی سی چیز سمجھا ہے. بنا تحقیق، بنا وضاحت، بنا کچھ پڑھے ہوئے ممبر پہ چڑھ گئے. جبریل آئے، 50,000 فرشتے لے کر آیا، جبریل نے وہ کیا، جبریل نے یہ کیا، جو کسی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کہاں سے آپ نے لایا، یہ بات آپ کیوں اس میں لاتے ہو جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں؟ فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں بزرگ نے کتاب لکھی ہے، فلاں بزرگ کا قول ہے. دین میں قرآن اور حدیث کے علاوہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کریں گے، اس میں پوری وضاحت ہونی چاہیے، پوری تحقیق ہونی چاہیے. سمجھا ہی نہیں ہے رأیت ربی فی احسن سورہ، جو یہ حدیث ہے حسن غریب حدیث ہے، اس میں بھی کسی محدث نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے، بلکہ فی المنام، خواب میں یا دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے. اب اس چیز کو لوگوں میں غلط طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ بچائے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے ہیں، یا الیاذ باللہ یہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے معراج کی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہی نہیں. جب قرآن کہتا ہے کہ من آیاتنا، میں نے اس کو اس لیے سیر کرائی تاکہ میں اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور کچھ خطیب تو ایسے آ گئے ہیں کشمیر میں بالخصوص، یہاں تو ہر کوئی پہلے خطیب ہے، چڑھ گیا ممبر تو بن گیا سب سے بڑا عالم. انہوں نے سورہ نجم میں جہاں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں اللہ کے ذکر کو شامل کرتے. کسی مفسرین نے نہیں لکھا ہے کہ وہاں اللہ کی ذات مراد ہے، وہاں تو جبرائیل مراد ہے. جو افق الاعلیٰ پہ رہتا ہے وہاں کون رہتا ہے؟ وہاں تو جبریل علیہ السلام رہتے ہیں. اسی کی وضاحت پھر آگے آنے والی آیتوں میں ہے. انہوں نے جبریل کو ہٹا کر اللہ کو وہاں شامل کیا.
اس لیے آپ میں ہر ویڈیو میں یہی پیغام دیتا ہوں، ہر کسی مسلمان پر علم پڑھنا، قرآن پڑھنا فرض ہے۔ خود پڑھو، خود جانچو، تحقیق کرو، ہر کسی چیز میں تحقیق کرو۔ اب میں نے دیکھا ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس بہت نالج ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ پروف چاہتے ہیں، وہ احادیثوں کی ریفرنس مانگتے ہیں جب ان سے کوئی بات کہتے ہیں۔ ایسے ہی جوان ہونے چاہیے، جو جب کوئی بات سنے تو اس سے ریفرنس مانگے، یہ کہاں پہ ہے؟ یہاں بزرگوں کی نہیں چلنے والی، یہاں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے والی ہے۔ یہاں ہم آپ کے بابا کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے باباؤں کی بات تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے ٹکر کھاتی ہے۔ جب امت المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے تو جو یہ کہے گا کہ معراج کی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا، وہ تو اللہ پہ